السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا سبق لے کر، جو نورانی قاعدے کا سبق ہے اور تختی نمبر 8 ہے۔ کل یہ میں نے سمجھایا تھا اور آج انشاءاللہ اسے پڑھیں گے، تو آپ دھیان کے ساتھ میں ملانا سیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تن، 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 تن۔ اصل میں ایک بار یہ میں اس لیے پڑھا ہوں کہ کل میں نے یہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ صرف کل کی ویڈیو، کل کے سبق کی یاد دلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سن، 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 جن، 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 دن، 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 دن۔ ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ قرآن شریف سیکھنے کے لیے پچھلے ویڈیو جو یہاں تک ہمارے آئے ہیں انہیں بھی دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک سبق یہ والا چل رہا ہے، اگر آپ اس سے خالی اسی سے سیکھنا چاہیں گے تو نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ پچھلے شروع سے ہی جب سیکھتے ہوئے آئیں گے تو یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں پڑھائی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ اور میں تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں جو پچھلی تختیاں بھی کچھ سمجھ میں آ جائیں۔ جیسے عین ہے اور اس پہ زبر ہے تو آ ہو گیا، اور آگے الف آئے گا تو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس طرح سے آ۔ اور پچھلی تختی میں پڑھا تھا دال پہ اگر دو زبر آئیں گے تو دن، اس طرح سے یہ دن بنے گا، تو یہ پورا بن جائے گا، پورا حرف آ دن، اس طرح سے۔ اب سین پہ زبر ہوتا ہے سا بن جاتا ہے، واؤ ساکن آگے آنے پہ وہ سا جب واؤ میں ملتا ہے تو سو ہو جاتا ہے، سو۔ اور حمزہ کے نیچے دو زیر آنے پر ان ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا سو اور یہ ہو گیا ان، سو ان، اس طرح سے۔ یہ قا ہے، قا پہ زبر آنے پہ قا ہوتا ہے اور را کے نیچے زیر آ کے ری بن جاتا ہے، قا اور ری، قری۔ اب آگے یا ساکن جب آتا ہے تو یہ پچھلے زیر کو کھنچواتا ہے، اس طرح سے ری۔ اب اسے ہم ساتھ میں پڑھیں گے تو قا اور ری، قری، اور با پہ دو پیش آنے کے بعد بن، اس طرح سے قری بن، قری بن، اس طرح سے قری بن۔ اب یہ فا پہ زبر فا ہو گیا اور ما ہے، میم زبر ما، جب یہ ما نون میں ملے گا تو من بن جائے گا، فا اور من جلدی سے پڑھیں گے تو فمن، اس طرح سے مل جائے گا، فمن، 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 فمن۔ یہ عین پہ زبر آ اور زوئے کے نیچے زیر ہے تو آ اور زی، عزی۔ اب آگے یا ساکن ہے تو ایک زیر کھنچتا، یا ساکن کے پیچھے جب زیر والا حرف ہوتا ہے تو یہ کھنچتا ہے، تو زی، اس طرح سے آ اور زی، عزی، اس طرح سے۔ میم پہ دو پیش آنے کے بعد من، عزی من۔ اب یہ کاف پہ پیش کو ہو گیا، اب جب یہ نون ساکن میں ملے گا تو کن، اس طرح سے کن۔ اگر یہ کا ہوتا تو کن بن جاتا، لیکن یہ کو ہے، پیش ہے، اگر زبر ہوتا تو کن ہوتا، اس طرح سے سمجھ لیں۔ یہ پیش ہے تو کاف پیش کو، اور نون میں ملے گا تو کاف نون پیش کن، کن۔ میم پہ زبر ما اور را پہ زبر را، ما اور را ایک جگہ جوڑ لیں، مارا، اور واد پہ دو پیش ون، اس طرح سے مارا ون، مارا ون، مارا ون۔ را پہ زبر را اور سین پہ پیش سو، اور آگے واؤ ساکن، یہ جو پیش کو کھنچوانے کے لیے ہوتا ہے، پیش والے حرف کو کھنچوانے کے لیے آگے واؤ ساکن ہوتا ہے، تو یہ اس طرح سے تھوڑا کھنچ جائے گا، سو، اس طرح سے۔ را ساتھ میں لگائیں گے، رسو، رسو، اور لام پہ دو پیش لن، رسو لن، رسو لن، رسو لن، اس طرح سے۔ شین پہ زبر شا ہو گیا، اور جب یا میں ملے گا، یا پہ یا ساکن میں، تو یا کی آواز آئے گی لاسٹ میں، اس طرح سے شا کا شئی، شئی بن جائے گا، تو یہ شین یا زبر شئی، شئی، شئی۔ اب حمزہ پہ دو زبر ان، ان، اس طرح سے شئی ان، شئی ان، شئی ان، اس طرح سے۔ غین کے نیچے زیر تو گی ہوگا، اور شین پہ زبر تو شا، آگے الف آنے پہ یہ تھوڑا کھنچے گا، تو یہ بن جائے گا شا، غی اور شا، غشا، غشا، غشا۔ وا پہ زبر وا اور تا پہ دو پیش تن،
واو پہ زبر وا اور تا پہ دو پیش تن، وا اور تن، وتن وتن، غشا وتن غشا وتن، اس طرح سے غین پہ زبر غا اور آگے الف آ گیا تو تھوڑا کھنچے گا. یہ میں کھنچے گا اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلی تختیاں بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. اگر دھیان سے دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے اور واقعی آپ قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلی تختیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. تو غین پہ زبر جب ہو گیا تو غا اور آگے الف آ گیا تو غا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبر کے آگے الف آنے پر وہ کھنچتا ہے، یہ پتہ چل گیا. اور غین پہ جب زبر ہوتا ہے تو وہ گا پڑھا جاتا ہے. اس طرح سے وا، سین کے نیچے زیر آئے گا تو سی، اور قاف کے نیچے دو زیر آئیں گے تو قن، تو سی اور قن ایک جگہ جوڑیں گے تو سقن سقن سقن، غا سقن غا سقن. ہا پہ پیش ہو اور دال پہ دو زبر دن، ہو اور دن جب ایک جگہ کریں گے تو ہدن ہدن ہدن. اس طرح سے آپ ملائیں اور دھیان رکھیں کہ انشاءاللہ بہت جلد قرآن شریف پڑھنا آ جائے گا، اور کہیں بھی آپ سیکھیں گے تو بہت جلد سیکھ جائیں گے. صرف اپنے دل کے اندر یہ ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے قرآن شریف سیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کو بہت آسان کر دیا ہے، تو آپ دل کے ساتھ سیکھیں، یہ آپ کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. اب میں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ویڈیو کو پورا کر دیں گے، کیونکہ میں زیادہ ٹائم لگانا نہیں چاہتا اور تھوڑے تھوڑے ٹائم میں ہی آپ کو قرآن شریف پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے پڑھیں گے عادن سوء قریب فمن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوة غشاوة غاسق غاسق ہدن ہدن. تو دوستو پھر ملیں گے انشاءاللہ کل نیا سبق لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ.